الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صدق اللہ العظیم. ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کا بدلہ جہنم کی آگ جب یہ جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے تو ان کے ساتھ محاسبہ ہوگا اور یہ اپنے برے اعمال کا انکار کریں گے تو اللہ ان کے اعضاء کو ان پر گواہ بنا دیں گے، اور یہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم لوگ یہ گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ہم تو تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے انکار کر رہے ہیں اور تم خود ٹھیک ٹھیک باتیں کہہ کے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ اعضاء خود کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے گویا بنا دیا جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر وہاں پر یہ اللہ منانے کی کوشش کریں گے لیکن پھر وہاں پر منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا ہی اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے، جتنی جلدی اللہ جل شانہ کو منا سکے تو منا لے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ان کافروں کی ایک حماقت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ، انسان کی خیرخواہی کے بنیاد پہ اپنے پیارے محبوب کو بجائے جنت میں پاس رکھنے کے اللہ نے دنیا کے انسانوں کے پاس ہدایت کا چراغ بنا کے اور ہدایت کا چشمہ بنا کے بھیجا، اور اللہ نے انسانیت کی رہبری و رہنمائی کے لیے قرآن عطا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسانیت اس اللہ کے اس احسان کو مان کے اور اس قرآن کو غور سے سنتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس درجے حماقت اختیار کی کہ جب اللہ کا رسول ان کے سامنے قرآن سناتا تو کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا، تم نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس وقت شور شرابہ کرو، اس کی تلاوت کے وقت شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ حماقت اور جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ نے دلائل کی بنیاد پہ پیغمبر کو قرآن دے کے امت کو سنانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ دلائل کی روشنی میں، یہ دلائل سے ایک بھرا ہوا کلام ہے تو دلیل کی روشنی میں جواب کی ضرورت ہے۔ اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو لیکن دلیل پیش کرو، لیکن ان کے پاس دلیل کوئی تھی نہیں، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے انسان تھے، لہذا انہوں نے وہی اپنی حماقت اور جہالت کی عادت کو اپنا کے کہنے لگے کہ سیٹیاں حاجی بجاؤ اور تالیاں پیٹو اور شور اور غل مچاؤ تاکہ یہ قرآن کوئی سنے نہیں۔ اس لیے جو سرداران قریش تھے، جو کافر تھے، انہوں نے لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ یہ محمد جس وقت اس قرآن کی تلاوت کر لوگوں کو یہاں سے بھگایا کرو، تو وہ لوگوں کو بھگاتے رہتے تھے تاکہ کسی کے کان میں یہ قرآن کی آواز نہ پڑ جائے، ورنہ یہ تو ایک سیلاب ہے، سب کو بہا لے جائے گا، ہمارا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہ تو سارے اس کے بن کے چلیں گے۔ لیکن اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج بھی دنیا والوں نے قرآن والوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کرتے ہوئے، مدرسے کا، مولوی کا ایک غلط تصور پیش کرتے ہوئے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ غیر سے ایک ایسا نظام چلا لیتا کہ اللہ کی اس کی حقانیت کو ثابت کر لیتا، جو پوری صلاحیتیں لگا کے مسلمان اور خاص کر قرآن والوں کو دہشت گرد کہتے رہتے تھے، آج وہ دہشت گرد خود بن کے مسلمانوں کے بچوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا خون چوس رہے ہیں۔ اللہ کے ضائع کر چکے، لیکن اب بھی ان کی جو دل ہے وہ ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کو قرآن سے روکنا،
لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا اور قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور جی یہ بھی کوئی حکم ہے؟ یہ تم قربانی کرتے ہو، تم سارے جانوروں کو ضائع کر لیتے ہو، وہ جی اس سے تو خون بہانے کی بندے کے اندر ایک بری خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے واسطے اپنا پیارا مال اٹھا کے اللہ کے سامنے قربان کرنا، مسلمان کو تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس لیے شکوک و شبہات کے ذریعے سے، اچھا یہاں پر اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ یہ اس وقت تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، شور شرابہ کرتے، لیکن جب اللہ نے چاہا، یہی سرداران قریش راتوں رات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک چپکے چپکے سے آ کے سنتا رہتا تھا، کیونکہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے کہ اس کے اندر جادو ہے اور جادو کی طرح اثر کرنے والے دل پر، لیکن جب سارے جمع ہو جاتے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، کہتے تھے بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ ہم آئے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک مرتبہ ولید ابن مغیرہ، اس کی زبان سے یہ بات نکل پڑی، ابو جہل نے غصہ کیا، آئندہ کے لیے تیری زبان سے یہ بات نہ نکلے، اگر تو کہے گا تو یہ سارے لوگ محمد کے بن جائیں گے۔ جسے فوراً کہہ دیا اس نے، یہ تو جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر وعید نازل فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ اللہ فرماتے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، تباہ و برباد ہو جائے یہ انسان، کیسے اس نے اندازہ کیا، خوب سمجھنے کے بعد بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام، اپنا بنایا ہوا کلام نہیں، اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، اور پھر بھی کہتے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ فرماتا مجھے چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ دیکھوں گا اور میں اس کا انجام برابر کروں گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ دو باتیں لوگوں اس کے لیے ماننے کے تیار نہیں، ایک یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی ہے، خامخواہ اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، یہ ہم سے پیسے میں آلہ ہے، ہم سے افراد میں آلہ ہے، کیوں اس کو پیغمبر بنایا کیا؟ آج بھی دنیا کے اندر او جی یہ مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، سناتا رہتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں، اور دوسری کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے اللہ جل شانہ ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو ضرور بضرور چکائیں گے، اور کیا چکائیں گے؟ جنہوں نے کفر کا مظاہرہ کیا، اس قرآن کا اللہ کے کلام ہونے سے انکار کیا، پیغمبر کا اللہ کے رسول ہونے سے انکار کیا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب چکائیں گے ان کو۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو، چاہے وہ براہ راست سن رہے ہیں، چاہے کسی آلے کے ذریعے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اس وقت بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے سننے کے لیے قرآن تو لگایا ہوتا ہے، آج کل موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اور لوگ موبائل پہ قرآن سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی مجلس کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے کسی آلے کے ذریعے اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں اور شور شرابہ کریں، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر سننا چاہیے، اور اگر نہیں سن سکتے بس بند کر لیتے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے ان کے برے اعمال کا جو یہ کرتے رہتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ النار، یہی بدلہ ہے کہ جہنم کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، اور اس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو یہ بدلہ دیں گے، کس وجہ سے؟ یہ جہنم کی آگ میں ہم ان کو داخل کریں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے۔
دلائل کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت سمجھا دی گئی، پھر بھی کہتے تھے کیوں جی ہمارے اتنے معبود، ہمارے آباء و اجداد کی بقر یہ کسی کام کے نہیں۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس، اور کل قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں جائیں گے تو یہ اللہ کے سامنے پکاریں گے، اللہ ہمیں ہمارے وہ بڑے دکھا دے جو دنیا کے اندر ہمیں کہتے رہتے تھے کوئی جہنم نہیں، یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، موت کے بعد ہمیں کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اگر کہیں ہو بھی ہم تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھائیں گے، تمہارے عذاب کو ہم برداشت کریں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کہیں گے اللہ آج ہمیں دکھا دے ان انسان سرکشوں کو اور ان جنات سرکشوں کو، ان شیاطین کو ہمارے سامنے لے آئے جو دنیا کے اندر ہمیں یہ باتیں کہتے رہتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے رہتے۔ جن جن لوگوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈالا انسان اور جنات میں سے، آج اللہ ہمیں دکھا دے نجعلہما تحت اقدامنا، یہ بہت سخت غصے کی حالت ہوگی، یہ کہیں گے اللہ ہمیں دکھا دے، ہم پاؤں تلے ان کو رون ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر تو بندہ سمجھ نہیں پا رہا ان باتوں کو، لیکونا من الاسفلین، اللہ ہم ان کو ذلیل بنانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں بھی سب سے نچلے طبقے میں داخل ہو جائے، ہم ذلیل بنا جاتے، آج ہمیں دکھا دیں ان لوگوں کو، لیکن پھر وہ موقع تو نہیں ہوگا، پھر وہاں پر یہ جھگڑا چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتے قرآن پاک کے اندر یہی جھگڑا ہوگا جہنمیوں کا آپس کے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں جو ہے کہیں زور کے گھسیٹ کے لایا تو نہیں تھا، زبردست سے تو نہیں لایا تھا، ہم نے تو ایک بات کہہ دی تھی، تمہارے پاس اس کے مقابلے میں پیغمبر آیا تھا، اللہ کا قرآن آیا تھا، پیغمبر کے نائبین علماء سمجھا چکے تھے، آج امت کے اندر لوگ پھرتے رہتے ہیں، گھر گھر پہ سمجھاتے رہتے ہیں، تو ان کی بات مان لیتے نا، ہماری بات کیوں مان لے کہ تم گمراہی ہمارے اوپر کیوں الزام ڈالتے ہو؟ یہ ان کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا چلتا رہے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کہا کافروں نے نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں شور وغل مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی قرآن کی تلاوت کے دوران تم شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، کوئی اس کو سنے نہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، بس ہم ضرور بھی ضرور چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، عذاب ویسے بھی سخت ہوتا ہے جس کو پھر اللہ کا سخت کہہ دے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بھی ضرور ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو ان کے ان برے اعمال کا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہی بدلہ ہوگا اللہ کے دشمنوں کا، النار جو کہ جہنم کی آگ ہے، یعنی ان اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے جہنم کے اندر ہمیشگی کا گھر ہے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہم ان کو بدلہ دیں گے بسبب اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا یعنی ہماری آیات کا انکار کرتے رہتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے یہ کافر لوگ، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں دکھا دیجئے، ہمارے سامنے لائیے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جناتوں میں سے انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالنا چاہتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائے وہ لوگ ذلیل لوگوں میں سے۔ صدق اللہ۔